السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والسبعون 72 نمبر سبق ہے، جو کتاب الاساسی جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بہت اہم سبق جو وقت کے حوالے سے تھا کہ آپ کو ٹائم کسی سے کیسے پوچھنا ہے اور کیسے ٹائم بتانا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ آج بھی اسی سے متعلقہ کچھ تدریبات اور کچھ مشقیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو دیکھیے کہ تدریب الرابع عشر، یہ ہے 14ویں نمبر تمرین، یہ اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں اکمل الحوار، حوار کو مکمل کریں۔ حوار میں پیچھے سبق میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ حوار کہا جاتا ہے مکالمے کو، دو شخصوں کی آپس کی بات چیت کو۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، سعید کہتا ہے کم الساعۃ الآن یا محمد، اے محمد ابھی کیا وقت ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی سے وقت پوچھنا ہو، آپ نے ٹائم پوچھنا ہو، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کم الساعۃ الآن یا محمد، یا کم الساعۃ الآن یا بکر۔ محمد آگے سے جواب دیتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی یہاں پر لکھیں الساعۃ الآن السادسہ تماما، یا الساعۃ الآن السادسہ والربع، 6:15 ہو چکے ہیں، یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ لگا لیں۔ اگر نہیں وہ سبق پڑھا تو پہلے وہ سبق پڑھیے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ والا سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سعید کہتا ہے حل سمعت اذان الظہر، تو محمد آگے سے جواب دے گا کہ جی ہاں میں نے اذان ظہر سنی ہے۔ تو نعم کا معنی جی ہاں، سمعت کی بجائے سمعت آ جائے گا، باقی یہی جملہ لگے گا، نعم سمعت اذان الظہر، سمعت اذان الظہر۔ سعید حل توضأت، کیا آپ نے وضو کیا ہے؟ تو محمد آگے سے جواب دے گا نعم توضأت، نعم توضأت۔ سعید ماذا عملت فی الوضوء، ماذا عملت فی الوضوء، وضو میں کیا کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے، کون سا کام کیا ہے؟ تو وہ یہاں پر ذکر کر سکتا ہے قرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہ کہتا ہے غسلت وجہی والیدین الی المرفقین ومسحت رأسی، میں نے اپنے سر کا مسح کیا ہے، وغسلت رجلی، اور میں نے اپنے پاؤں کو دھویا ہے۔ تو ان میں سے کچھ بھی آپ لگا دیں۔ سعید کہتا ہے اقرأ آیت الوضوء، اقرأ کا معنی پڑھیے، آیت الوضوء، آیت کا معنی آیت، وضو کا معنی وضو، وضو والی آیت پڑھیے جس میں وضو کے 4 فرائض ذکر کیے ہیں۔ میں اس کو پیچھے ویڈیو کے اندر 1-2 سبق پیچھے جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، جب سے یہ وضو والے اسباق کی ترتیب چلی ہے تو وہاں پر میں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو اقرأ آیت الوضوء کہ وضو والی آیت پڑھیے۔ محمد پڑھے گا ظاہر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس پوری آیت کے اندر وضو کے 4 فرض ذکر کیے گئے ہیں۔ سعید کہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے تدریب الخامس عشر، بہت زبردست تمرین ہے یہ، التدریب الخامس عشر 15ویں نمبر تمرین ہے اس سبق کی۔ کم الساعہ، ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ 3 پر ہے اور یہ 12 پر سوئی ہے، تو مثال کے طور پر انہوں نے پیش کر دیا کہ الساعۃ الثالثہ، یہ 12 پر اور یہ 3 پر، تو الساعۃ الثالثہ۔ اب آگے ہمیں خود بتانا ہے یہ کیا وجہ ہیں، یہ 12 پر ہے اور یہ والی جو ہے یہ 8 پر ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ یہاں ہمیں یہ بڑا اہم دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ والی جو سوئی ہے نا، جس کو ہم چھوٹی سوئی کہتے ہیں سب سے، وہ والی ہے جو ہمیں گھنٹہ بتاتی ہے، یہ جو ہے نا ہمیں منٹ کے حساب سے بتاتی ہے۔ تو یہاں ذرا دیکھیے اس مشق کے اندر کہ یہ جو گھنٹے والی ہے یہ 12 بج چکے ہیں، اس لحاظ سے اگر یہ یہاں پر ہوتی تو 12 بج چکے ہوتے، لیکن یہ 12 بجنے میں ابھی 20 منٹ باقی ہیں۔ تو 20 کا میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ ثلث کہتے ہیں اس کو، تو ہم کہیں گے الساعۃ الثانی عشرہ الا الثلث، الساعۃ الثانی عشرہ الا الثلث، یعنی 12 بج گئے ہیں سوائے ثلث کے، یعنی ابھی ثلث رہتا ہے، 20 منٹ رہتے ہیں 12 بجنے میں۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہ والی جو ہے وہ 1 پر ہے اور یہ 12 پر ہے، تو الساعۃ الواحدہ، الساعۃ الواحدہ ہم کہیں گے، الساعۃ الواحدہ ہم کہیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیے 12 پر ہے یہ بڑی والی، اور یہ یعنی چھوٹی والی سوئی جو گھنٹوں والی ہوتی ہے، اور یہ والی جو سوئی ہے
یہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، تو آپ کہیں گے الساعۃ الثانی عشرہ الا 10 دقائق، الا 10 دقائق، یہ ہے 11 بج چکے ہیں، 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، بلکہ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، کہ یہ 12 پر سوئی ہے اور یہ والے 5 منٹ باقی رہ گئے، تو الساعۃ الثانی عشرہ الا 5 دقائق، الا 5 دقائق۔ آگے دیکھیے الساعۃ السادسہ والربع، دیکھیے کہ 6:15 ہوئے ہیں، تو یہ 6:15 ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 15 منٹ کو ربع کہا جاتا ہے، تو الساعۃ السادسہ والربع، یہ 6:15 ہو چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ 7:19 ہوا ہے، الساعۃ السابعہ، الساعۃ السابعہ والنصف، الساعۃ السابعہ والنصف۔ اگر پچھلا سبق آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو الحمدللہ فوری طور پر سمجھ آ رہا ہوگا۔ الساعۃ التاسعہ والثلث، الساعۃ الثالثہ التاسعہ والثلث، 9:20 ہوئے تو ثلث 20 کو کہتے ہیں، تو الساعۃ التاسعہ مانا 9 بج گئے ہیں، اور ثلث کا مطلب ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے الساعہ، دیکھیے یہ چھوٹی سوئی جو ہے 10 پر ہے، تو 10:30 ہو چکے ہیں، تو الساعۃ العاشرہ والنصف، الساعۃ العاشرہ والنصف، الساعۃ العاشرہ والنصف۔ آگے یہ 12 پر ہے اور یہ 12:15 ہو چکے ہیں، تو الساعۃ الثانی عشرہ، الساعۃ الثانی عشرہ والربع، الساعۃ الثانی عشرہ والربع۔ آگے بہت اہم تدریب ہے یہ بھی، التدریب السادس عشر، یہ جو آپ کو یہ کہیں کہیں مختلف اوقات پر یہ قرآن مجید میں ملے گا، یہ حمزہ زبر آ، بعض دفعہ تو یہ اگلے لفظ سے ملا ہوتا ہے، پھر تو یہ نہیں، اگر یہ اگلے لفظ سے نہ ملا ہوا ہو اور یہ الگ سے ہو تو اس کا مطلب سوال ہوتا ہے۔ جیسے ہم سوال عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے حل کا استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، وحل اتاک حدیث موسیٰ، تو یہ مختلف آیات میں حل شروع ہوا ہے، تو جہاں حل آیا ہے وہیں پر حمزہ زبر آ، یہ بھی سوال کے لیے ہی آتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اَآلِهَتُنَا خَيْرٌ، تو یہ حمزہ زبر آ یہ والا یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سوال پوچھنا ہو کیا آپ نے اذان سنی ہے، تو آپ یوں کہیں گے اسمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی ہے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہو کیا یہ بکر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اہذا بکر۔ اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ احمد ہے تو اہذا احمد۔ اگر پوچھنا ہو کہ یہ فاطمہ ہے تو آپ پوچھیں گے اہذہ فاطمہ، کیونکہ فاطمہ کا لفظ مؤنث ہے تو لہٰذا یہاں پر ہاذا نہیں آیا بلکہ ہاذہ آیا ہے۔ یہ سبق بھی الکتاب الاساسی میں پہلے گزر چکا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھنا ہو کیا یہ فاطمہ ہے، تو ہم کہیں گے اہذہ فاطمۃ، کیا یہ فاطمہ ہے۔ اور آگے ہے اانت محمد، کوئی سامنے آیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ محمد ہے، یا آپ کو شک ہونے لگا ہے کہ واقعتاً یہ محمد ہے، تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہو کیا آپ محمد ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو کسی آفس میں جانا پڑتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑتا ہے، کسی ادارے میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کو پہلے سے تعارف ایک بندے کا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندے سے ملنا ہے، تو آپ کو تھوڑا شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہی آدمی ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اانت بکر، اانت محمد، اانت احمد۔ تو یہ حمزہ زبر آ جو ہے یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، مختلف چیزوں کے سوالات کرنے کے لیے یہ حمزہ زبر آ کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے متا۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب۔ مثلا پوچھنا ہو کہ آپ نے اذان کب سنی، آپ نے اذان کب سنی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں متى سمعت الاذان، کہ آپ نے اذان کب سنی۔ متى تتناول الدواء، آپ دوائی کب کھاتے ہو۔ متى توضأ سعید، متى توضأ سعید، کہ سعید نے وضو کب کیا۔ متى تحفظ القرآن الکریم، آپ قرآن پاک کب یاد کرتے ہو یا کرو گے، تو دونوں اس میں معنی میں آتا ہے۔ تو متا کا مطلب ہوتا ہے کبھی، کب۔ متى سمعت الاذان، آپ نے اذان کب سنی۔ متى تتناول الدواء، آپ دوائی کب کھاتے ہو۔ متى توضأ سعید، سعید نے وضو کب کیا۔ متى تحفظ القرآن الکریم، آپ قرآن پاک کب یاد کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے کیفا۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے۔ یہ دیکھیے کتنے جملے ان کے ساتھ لگ رہا ہے، کوشش کریں کچھ آپ بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہو جائے گا۔ کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے، جیسے اللہ نے شروع میں قرآن پاک میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ تو کیف کا معنی کیسے۔
कैफ तवज़्ज़अ बकरुन, बकर ने वजू कैसे किया। कैफ तज़हबु इलल मदरसती, ये भी हम आमतौर पर सवाल पूछते हैं कि आप मदरसे कैसे जाते हो। कैफ तज़हबु इलल मस्जिदी, आप मस्जिद कैसे जाते हो। कैफ बदा अल वालिदु अल वुज़ुआ, कैसे बदा यब्दउ का माना होता है शुरू करना, इब्तिदा करना। कैसे इब्तिदा की वालिद ने वजू की, यानी वजू कैसे शुरू किया। तो कैफ तवज़्ज़अ बकरुन, बकर ने कैसे वजू किया। कैफ तज़हबु इलल मदरसा, आप मदरसे कैसे जाते हो। कैफ तज़हबु इलल मस्जिद, आप कैसे मस्जिद जाते हो। कैफ बदा अल वालिदु अल वुज़ुआ। अब कैफ जब आप इतनी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कैफ तक्तुबुल कुरआन, आप कुरान कैसे लिखते हो। कैफ तक्तुबु दरसा, आप सबक कैसे लिखते हो। कैफ तज़हबु इलल जामिआ, आप यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो। मिसाल के तौर पर बाहर की यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो किसी अपने स्टूडेंट से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि आप कैसे जाते हो, यानी बिलहाफिलती अम बिस्सयारती, आप आम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं या अपनी गाड़ी में जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कैफ तज़हबु इलल जामिआ, क्या आप यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो। तो ये कैफा का इस्तेमाल था। उसके बाद आगे अत्तदरीब अस्साबि अशर है, ये भी बड़ी अहम है। यहाँ पर वो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले जो दो फेल हैं, जिसमें हम अमर को कहते हैं कि भाई किसी को हमने ऑर्डर करना हो, अगर मोहम्मद को ऑर्डर करना हो कि पानी पियो तो उसको इशरब कहेंगे, और अगर फातिमा को कहना हो कि आप पानी पिएं तो उसको इशरबी कहेंगे। तो मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल इसी लिहाज से हम तरतीब से अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।